سعودی عرب سے دو بہنیں اپنے والدین، گھر اور ملک چھوڑ کر فرار ہو گئی اور انہوں نے اسلام بھی ترک کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ دونوں سعودی لڑکیاں آسٹریلیا جانا چاہتی تھیں، لیکن سعودی حکام نے انہیں ہانگ کانگ میں روک لیا اور اب وہ آگے جانے کے لیے عالمی مدد مانگ رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کا ایک واقعہ جنوری میں بھی پیش آیا تھا، جب رہف القانون نامی ایک سعودی لڑکی بینکاک ایئرپورٹ پر روک لی گئی تھی اور پھر بین الاقوامی اداروں کی طرف سے اسے کینیڈا پہنچا دیا گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے مرتد ہونے کا اعلان کیا تھا، اور یہ دونوں سعودی لڑکیاں جو 18 اور 20 سال کی ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں منانے سری لنکا گئی تھیں اور پھر وہاں سے بھاگ گئی۔ امریکی ٹی وی CNN اور عرب ٹی وی الجزیرہ کے مطابق یہ دونوں سعودی بہنیں رہف القانون سے بھی پہلے تقریباً 6 ماہ پہلے اپنے گھر سے فرار ہوئی تھیں اور پھر ستمبر میں سری لنکا سے نکل کر ہانگ کانگ پہنچیں، اور جب سعودی حکام نے انہیں آسٹریلیا جانے سے روکا تو وہ ہانگ کانگ میں رپوش ہو گئیں اور 6 ماہ تک چھپ کر رہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اپنے فرضی نام ریم اور روان بتائے ہیں اور اپنی اصل شناخت ظاہر نہیں کی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ چکی ہیں اور اگر سعودی عرب انہیں بھیجا گیا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا انہیں ایسے ملک میں پناہ دی جائے جو خواتین کے حقوق تسلیم کرتا ہو۔ لڑکیوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں تھی اور انہیں اچھا مسلمان لڑکی بننے کے لیے کہا جاتا تھا، لیکن CNN کی خبر سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں لڑکیوں کو ان کا خاندان ملک سے باہر چھٹیوں پر لے کر جاتا تھا۔ CNN نے ان میں سے ایک بہن کی تصویر بھی شیئر کی جو ترکی کے استنبول ایئرپورٹ پر ریسٹ روم سے لی گئی ہے۔ تصویر میں لڑکی مکمل نقاب میں ہے۔ CNN نے لڑکیوں کا ایک مختصر ویڈیو کلپ بھی شیئر کیا جو غالباً سری لنکا کے ساحل پر بنایا گیا ہے۔ ان دونوں بہنوں نے اپنی اپیل ہانگ کانگ کے معروف وکیل مائیکل وڈلر کے ذریعے جاری کی ہے، جو ہم جنس پرستوں کے مقدمات لڑنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ریم اور روان نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنایا جس میں انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ سے انہیں اغوا کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے پاسپورٹ بھی منسوخ کر دیے گئے تاکہ انہیں سعودی قونصل خانے واپس جانے پر مجبور کیا جا سکے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ وہ اپنے اصل ناموں سے سفر نہیں کر سکتی اور اپنا انجام صحافی جمال خاشقجی جیسا نہیں چاہتی، جنہیں استنبول سعودی قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ الجزیرہ کے مطابق ہانگ کانگ کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ انہیں گمشدگی کی رپورٹ موصول ہوئی ہے، البتہ سعودی قونصل خانے نے اس رپورٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور ہانگ کانگ ایئرپورٹ کے حکام نے بھی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ CNN کا یہ کہنا ہے کہ دونوں بہنیں اپنے برے سلوک کی زیادہ تفصیلات نہیں بتاتی، لیکن جو کچھ انہوں نے بتایا اس میں یہ کہ ان کے بھائیوں کو کھیلنے، کودنے اور سمندر میں نہانے کی اجازت تھی جبکہ انہیں نقاب میں رہنا پڑتا تھا، اور ایک مرتبہ ان کے بھائی نے محض ہنسنے پر انہیں مارا بھی تھا۔ ابھی تک یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ ان سعودی بہنوں کو فرار ہونے میں سعودی عرب سے باہر کسی نے مدد کی یا نہیں۔ البتہ اس سے پہلے بعض واقعات میں فرار ہونے والی لڑکیوں کے پہلے سے سعودی خواتین کے ساتھ رابطوں کا پتہ چلا تھا۔ سعودی خواتین کو مرتد ہو کر ملک سے فرار ہونے میں مدد کے لیے رانا مسعود نامی ایک خاتون نے جرمنی میں ایتھیسٹ ریفیوجی ریلیف ایجنسی قائم کر رکھی ہے۔ رہف القانون کو اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کی معاونت سے کینیڈا پہنچایا گیا تھا۔ ہر برس سینکڑوں سعودی خواتین اپنے ملک سے فرار ہو کر مغربی ممالک میں پناہ کی طلبگار ہوتی ہیں اور وہ اپنے گھر والوں پر گھریلو تشدد اور جبر کے الزامات لگاتی ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین کے حقوق کے بارے میں بحث اب سعودی عرب سے نکل کر دنیا بھر میں گفتگو کا موضوع بن گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سعودی عرب میں خواتین بہت آرام دہ اور بڑی شاہانہ زندگی گزارتی ہیں اور یہ چند مغرب زدہ آزاد خیال لڑکیاں ہیں، لیکن رہف ہو یا یہ لڑکیاں، مسلمان ملکوں میں آباد لوگوں کے لیے یہ کہانیاں نئی نہیں ہیں۔ اس طرح کے درجنوں واقعات مختلف مسلم ملکوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ مسلمان اکثریت کے بیشتر ممالک میں خواتین کے بارے میں منفی اور افسوسناک صورتحال ہے۔ متعدد عرب ممالک اور ایران بلکہ پاکستان میں بھی مذہب اور روایت کے نام پر ایسا تصور ٹھونسنے کی کوشش کی جاتی ہے جو بنیادی انسانی حقوق بلکہ شرف انسانیت سے بھی متصادم ہے۔ یقین نہ آئے تو پاکستانی رمشا وسان کا کیس جانیے، جسے حال ہی میں کاروکاری کے نام پر قتل کر دیا گیا، جس پر کسی علماء دین، کوئی سماجی لیڈر، کوئی NGO، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اس مزاج کو مسترد کرنے کے لیے شعور اور جدوجہد کی ضرورت ہے۔
21ویں صدی میں رہتے ہوئے صدیوں پرانی سوچ اور تعصبات کے ساتھ ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ 13 سالہ مظلوم رمشا وسان کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنے چینل کے ذریعے ایسی مظلوم لڑکیوں کی خاموش آواز آپ تک پہنچا سکیں جو معاشرے کے بااثر جاگیرداروں اور وڈیروں کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اپنی رائے ضرور دیں۔